اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج میں آپ کو حق والوں کا حق پہنچانے کے متعلق ایک واقعہ سناتی ہوں۔ حق والے کا حق ادا کرنے کا اسلام میں کتنا اہتمام کیا گیا ہے۔ ایک ادنا مسلمان نہیں بلکہ کافر کے بارے میں بھی یہ تاکید فرمائی گئی ہے کہ کافر کو بھی اس کا حق پہنچاؤ۔ چنانچہ تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ ہجرت سے پہلے خانہ کعبہ کی تالی عثمان بن ابو طلحہ کے پاس تھی اور ہفتے میں 2 دن وہ بیت اللہ کا دروازہ کھولتے تھے، ایک پیر کے روز اور ایک جمعرات کے روز۔ ایک مرتبہ رسول پاک علیہ السلام نے جب کہ بیت اللہ کا دروازہ کھلا ہوا تھا بیت اللہ میں اندر تشریف لے جانے کا ارادہ فرمایا، لیکن عثمان بن ابو طلحہ نے روک دیا۔ رسول پاک علیہ السلام کو اندر نہیں داخل ہونے دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے طلحہ، ایک وقت آئے گا کہ یہ تعلیم میرے پاس ہوگی اور جس کو میں چاہوں گا اس کو دوں گا۔ تو طلحہ نے ہنس کر کہا وہ دن تو قریش کے لیے ہلاکت کا دن ہوگا۔ ارشاد فرمایا ہلاکت کا نہیں بلکہ قریش کے لیے عزت کا دن ہوگا۔ رسول پاک علیہ السلام خاموشی کے ساتھ واپس تشریف لے گئے، لیکن اس واقعے کے کچھ ہی عرصے کے بعد ہجرت فرمائی اور ہجرت کے 8ویں سال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ عز و جل نے مکہ مکرمہ کو فتح کرایا۔ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بیت اللہ کا دروازہ کھولا جائے، لیکن جن کے پاس تالی تھی وہ بیت اللہ کو بڑا زبردست اور مضبوط تالا لگا کر کہیں جا کر چھپ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ٹوہ اور تلاش میں نکلے، یہاں تک کہ ان کو پا لیا۔ ان سے تالی مانگی، انہوں نے دینے سے انکار کر دیا، یہاں تک کہ دونوں میں گھتم گھتا ہو گئی، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تالی ان سے زبردستی لے لی اور بیت اللہ کا دروازہ کھولا گیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے۔ بیت اللہ سے جب باہر تشریف لائے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تالی چھین کر لائے تھے وہ بھی کھڑے ہوئے ہیں اور حضرت عباس جو رسول پاک علیہ السلام کے چچا ہیں وہ بھی کھڑے ہوئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے نبی، یہ تالی مجھے مرحمت فرما دیجیے گا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے نبی، تالی مجھے دے دیجیے گا، مگر رسول پاک علیہ السلام پر اللہ عز و جل نے آیت شریفہ نازل فرمائی ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، بے شک اللہ عز و جل حکم دیتے ہیں تمہیں اس بات کی کہ جس کی امانت ہے اس کی امانت اس کو پہنچا دی جائے۔ فرمایا رسول پاک علیہ السلام نے اے علی، نہ تالی تمہیں دی جائے گی اور اے عباس، نہ تالی تمہیں دی جائے گی، بلکہ تالی جس سے تم چھین کر لائے ہو انہی کو دے کر آؤ۔ حالانکہ وہ اس وقت تک مشرف با اسلام نہ ہوئے تھے، یعنی کہ دین کے اندر داخل نہیں ہوئے تھے، مگر خاندان میں انہی کے تالی چلی آ رہی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تالی ان کے سامنے پیش کی اور معذرت کی اس بات کی کہ میں تم سے تالی چھین کر لے گیا تھا۔ انہیں تعجب ہوا
اور یہ کہا کہ قریش ہو کر معافی مانگ رہا ہے؟ تب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، تمہارے بارے میں اللہ نے آیت شریفہ نازل فرمائی ہے۔ انہوں نے کہا، کیا؟ حضرت علی نے فرمایا کہ تمہارے بارے میں اللہ عز و اسمہ نے آیت شریفہ نازل فرمائی ہے، ان اللہ یامرکم ان تعدوا الامانات الی اہلہا۔ بے شک اللہ عز و اسمہ تمہیں حکم دیتے ہیں اس بات کی جس کی امانت ہے اس کی امانت اس کو پہنچا دی جائے۔ چونکہ حق تعالی شانہ کا ارشاد گرامی ہے، اس لیے میں تم سے معافی چاہ رہا ہوں۔ طلحہ اس وقت تک مشرف با اسلام ہو گئے تھے، یعنی کہ اسلام میں داخل ہو گئے تھے، اور خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں تعلیم پیش کر دی اور عرض کیا کہ اب کوئی اختلاف باقی نہیں رہا۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے ہاتھ سے تالی لے کر انہی کے حوالے کر دی اور ارشاد فرمایا، اے طلحہ، یہ تالی تم ہی لے لو، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم سے سوائے ظالم کے کوئی نہیں لے گا۔ آج تک وہ تالی اسی خاندان میں چلی آ رہی ہے، 1400 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ ہو گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔